اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافی البنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ سب احباب کی خدمت میں السلام علیکم۔ تو جناب آج ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ بڑی غور سے سمجھنے والی بھی ہے اور سوچنے والی بھی ہے۔ یہ کوئی عام ویڈیو نہیں جس کو آپ جو اگنور کریں تو پھر کہیں جی ہمیں سمجھ بھی آ گئی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان من، یہ جو گمگول شریف روحانی علاج کے نام سے چینل بنایا گیا اور اس کی ویڈیو بھی اب ڈال رہے ہیں اس کے اوپر، اس کی وجہ کیا تھی اور اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوری دنیا میں بہت زیادہ مرید ہیں، لاکھوں کروڑوں میں مرید ہیں ان کے۔ اللہ پاک نے ان پہ بڑا کرم فرمایا اور ان کا فیض بھی بہت زیادہ ہے۔ اور میں 2011 سے دیکھ رہا ہوں کہ میں کئی جگہ پہ عاملوں کے پاس بھی جاتا رہا ہوں، کچھ فقیر لوگوں کے پاس بھی آنا جانا ہوا، ان کے پاس ہی بیٹھے رہے، تو ان کے ساتھ جب گپ شپ ہوتی تھی تو وہ ایک ضرور بات کیا کرتے تھے کہ یار ہمارے پاس نا گمگول شریف والوں کے نا مرید جو ہے نا وہ دم وغیرہ کرانے، تعویذ لینے کے لیے بڑے آتے، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ادھر گمگول شریف کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ وہ دور بڑی ہے ہم سے۔ تو یہ بات میں ان سے سنتا تھا تو فیل بھی کرتا تھا کہ ایسی بات کیوں ہے، کیا وجہ ہے، ایسی کیا وجہ ہے۔ یہ نہیں کہ بابا جی سرکار کے خلیفہ جو ہے نا وہ دم نہیں کرتے یا درود نہیں کرتے، لیکن بہت جگہ پہ کرتے ہیں، لیکن بہت جگہ پہ ہے بھی نہیں۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔ تو میرے سامنے ایک چیز یہ بھی آئی ہے کہ یہ رواس سے لے کے آپ گجرانوالہ تک جائیں نا، اس جی ٹی روڈ کے اوپر کچھ ایسے شہر ہیں جن میں بابا جی سرکار کے بہت زیادہ مرید تھے، اور گاؤں میں بھی بہت زیادہ ایسے مرید تھے کہ جب ان کو مسئلے مسائل کو بنتے تھے جادو کے یا جنات کے، تو وہ گمگول شریف جانے کی بجائے نزدیک درگاہوں پہ جاتے تھے، یا نزدیک جو دوسرے سلسلے کے لوگ تھے، حالانکہ سب سلسلے برابر ہی ہیں، فرق تو کوئی نہیں، سب اللہ رسول کی بات کرنے والے ہیں، راستہ تو سب کا ایک ہی ہے۔ تو ان کے پاس جب جاتے تھے تو ادھر جب ان کو فیض ملتا تھا، شفا ملتی تھی، تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ان کے ہی ہو کے رہ گئے، پھر ادھر نہیں آئے۔ یہ بھی میرا تجربہ ہے اس بات پہ، اور میرے یہ آنکھوں دیکھا یہ کئی واقعات ہیں کہ ایسے نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری میرے پاس تھی، اللہ کا فضل تھا کہ میرے پاس سلسلہ قادریہ چشتی نظامی کا بھی فیض تھا، نقشبند سلسلے تو میں ہوں ہی ہوں، تو یہ چیزیں مجھے بڑی ناگوار گزرتی تھی۔ تو لیکن میں اس وقت اس لیول پہ نہیں تھا کہ میں لوگوں کو چیزیں بتا سکتا یا سمجھا سکتا، میرا لیول وہ نہیں تھا، لیکن اللہ کا فضل ہے جب مجھے ساری سمجھ آئی تو آج کافی ٹائم ہو گیا۔ تو جناب والا یہ ہمارے خواجہ زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ جو میں آپ کو ٹرائی اینگل بتا رہا ہوں، یہ ایک نئی چیز ہے جو شاید آپ نے یہ پہلے نہ دیکھی ہو۔ بابا صاحب کا جو سلسلہ ہے اس میں یہ ایک ٹرائی اینگل پہ بھی فیض ہے، اور یہ ایک عرصے دراز سے میرے پاس تھا اور میں اس کو سنبھالے رکھا ہوں۔
اور سنبھال کے رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں. کل کو میں مر گیا تو یہ میرے ساتھ ہی چلا جائے گا. یہ دنیا کا مال ہے, دنیا میں رہنا چاہیے. تو جناب والا یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. گنگول شریف والے خواجہ زندہ پیر صاحب کا جو شجرہ مبارک ہے, وہ جتنے بھی گنگول شریف کے مرید ہیں سب نے سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے. اب تو یوٹیوب پہ بھی ہے, سب نے اکثر سنتے بھی ہیں, مزار شریف پہ بھی پڑھا جاتا ہے. ان میں جتنے بزرگان دین کے نام ہیں نا, یہ جن کا فیض ہے ان بزرگوں کا نام اس شجرہ مبارک میں ہے. اس سے آگے میں نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ پھر راز سارا جو ہے نا کھول جاتا, وہ میں نہیں کھولوں گا. تو جناب میں آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ گھر بیٹھے عامل بھی بن سکتے ہیں, کامل بھی بن سکتے ہیں اور اپنا علاج خود کر سکتے ہیں, یہ اس ٹرائی اینگل کی وجہ, ٹرائی اینگل کی مدد سے. اس کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ اس طرح یہ آپ نے یہ ٹرائی اینگل بنانی ہے, لیکن آپ اس کو بلیک پینسل سے بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح ٹرائی اینگل بنائیں. یہ میں نے لکھا ہے نا اپنا نام. یہاں پہ جس نے بھی اپنا کوئی کاروائی کرنی ہے یہاں پہ اپنا نام لکھے, یہاں پھر یہ لائن لگائیں, اس کے نیچے لکھیں. یہ لکھائی آپ کو ساری سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے خود لکھا ہے. آپ کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں نا وہ آپ خود اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. آپ لکھیں, یہ ساری کاروائی آپ کو نظر آئی. آپ اس طرح یہ کاروائی بنائیں اور یہ نیچے پھر نقشہ ہے, یہ نقش بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ اس طرح یہ 3 خانے بنائیں, ان میں یہ ٹرائی اینگل اور یہ جگہ نیچے خالی چھوڑنی ہے. کوشش کریں کہ نیچے زیادہ جگہ خالی ہے. آپ اس ٹرائی اینگل کا سائز کیا ہے؟ یا تو آپ 3.25 بائی 3, 3.25 ادھر, 3.25 ادھر, 3.25 ادھر, یا 4.25 ادھر, 4.25 ادھر, 4.25 ادھر. اس سے بڑا نہیں کرنا سائز. یہ سائز ہوگا. یہ آپ پیمانے کی مدد سے بنا سکتے ہیں, خود بنائیں. یہاں پہ اپنا نام لکھیں. آپ کو جادو کا مسئلہ ہے, جنات کا مسئلہ ہے یا بدرو کا مسئلہ ہے, تو یہاں پہ یہ سارا لکھیں. لکھنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ آیت الکرسی مبارکہ پڑھنی ہے. آیت الکرسی مبارکہ پڑھ کے اس پہ پھونک مار دیں. پھونک مارنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو خالی جگہ چیز ہے نا, یہ جو خالی جگہ ہے, یہاں پہ آپ کو کچھ چہرے بنے ہوئے نظر آئیں گے. جو بندہ بھی اپنی کاروائی کرے گا اس کو یہاں پہ چہرے بنے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن اس کو جس کو بھی چہرے نظر آئیں گے نا, وہ جو اس نے لکھا ہے وہ اس کے مطابق چہرے ہوں گے. اور شروع میں تو وہ پہچان نہیں پائے گا, اس کو شروع میں اس کو پہچان نہیں پائے گا. یہ جب آہستہ آہستہ یہ کاروائی کرتا رہے گا تو اس کو سمجھ آئے گی. تو آپ اس طرح کیا کریں, یہ اس طرح یہ بنائیں آپ ٹرائی اینگل. آپ اپنے نام کی بنائیں, یا آپ کے گھر میں کسی بچے کو پرابلم ہے, کوئی ضد کرتا ہے, روتا ہے, یا کوئی بیمار رہتا ہے, اس کا ادھر نام لکھیں. نیچے اس کی ساری علامات جتنی بھی ہیں, جادو ہے, جنات ہے, لا علاج بیماری ہے, لڑائی جھگڑا ہے, جو بھی ہے وہ ساری کاروائی نیچے لکھیں. نیچے لکھنے کے بعد یہ نقش لکھ دیں. پھر جناب آپ کو ادھر تھوڑے آہستہ آہستہ چیزیں رونما ہونی شروع ہو جائیں گی, آپ خود دیکھیں گے. اور اس کے اوپر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں اور جناب اس کو جلا دیں, آگ میں جلا دیں. یہ صبح کے ٹائم 3 کاغذ اس طرح ٹرائی اینگل بنا کے جلائیں, رات کو بھی جلائیں. اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہے تو وہ بار بار بھی جلا سکتا ہے. اور جناب والا آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی بابا جی سرکار کا صدقہ کہ یہ مسئلہ آپ کا فوراً حل ہوگا. اچھا, اس میں میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتا دوں. جب یہ آپ کاغذ جلائیں گے نا بنا کے, یہ وائٹ ہی کاغذ لینا ہے اور بغیر لائن کے لینا, جیسے یہ کاغذ ہے. جب آپ یہ کاغذ بنا کے جلائیں گے نا, آپ کا جسم تھوڑا بھاری ہوگا, سر بھی بھاری ہو سکتا ہے,
لیکن اس سے پریشان نہیں ہونا کہ یار میرا جسم بھاری ہو گیا یا میرا سر بھاری ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نشانہ ٹارگٹ پہ لگا ہے. کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو آپ کی طرف کوئی چیز آئی ہے، تو آپ جب 3 کاغذ اس طرح جلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. اور یہ جناب والا چینل بنانے کا مقصد یہ ہے، اور اس میں بہت سارے اب آپ کو اس ٹرائی اینگل پہ نقشہ اور بھی ملیں گے جو کہ خاص کر خواجہ زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیے جا رہے ہیں. اب اس کو کس نے پایا ہے کس نے نہیں پایا اس کا تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ ٹرائی اینگل والا سسٹم جو ہے نا میرے پاس 2015 سے موجود ہے، اور 10-12 سال ہو گئے ہیں اس کو میں استعمال کر رہا ہوں. لیکن میں نے اپنے تک اس کو محدود رکھا تھا، لیکن اب میں نے ضرورت محسوس کی ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سلسلے کی امانت ہے، سلسلے کو ہی لٹا دی جائے. اور جب سلسلے نے یہ مجھے نقش عنایت فرمایا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا جی یہ سلسلے کی طرف سے نا آپ کو تحفہ دیا گیا ہے. تو جناب یہ سلسلے کا تحفہ جو ہے وہ میں خواجہ زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے پورے میں تحفہ بانٹ رہا ہوں. اچھا یہ ان کے لیے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے، ان کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں سب کو بانٹ رہا ہوں. تو یہ جناب آپ اپنا خود علاج کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پازیٹیو رزلٹ پائیں گے. دوسرا اسی ٹرائی اینگل پہ ایک اور ہے، یہ جناب شوگر کے لیے. یہ آپ نے اسکرین پہ دیکھ لیا، یہ شوگر کے لیے یہ ٹرائی اینگل اس طرح بنی ہوئی ہے. تو یہ اسی طرح یہ ٹرائی اینگل پہ اردو میں لکھائی ہوئی ہے، اور اس کے بھی آپ نے پرنٹ لے لینے ہیں، کمپیوٹر سے پرنٹ آپ نکال لیں. اور یہ اس کا سائز آپ نے رکھنا ہے 1.5 by 1.5، ادھر سے بھی 1.5 ہو، ادھر سے بھی 1.5 ہو، ادھر سے بھی 1.5 ہو. اس کے اندر یہ لکھائی ایڈجسٹ کرانی ہے، اس کے اندر یہ لکھائی ایڈجسٹ کریں. تو جناب آپ صبح دوپہر شام ایک کاغذ آپ اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے کھانا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا صدقہ بابا جی سرکار کا کہ آپ کی شوگر کا جو پرابلم ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اس سے میرا تجربہ ہے کہ لبا بننا شروع ہو جاتا ہے، اور بندہ یہ کچھ ٹائم کھائے تو اس کی انسولین سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے، اور شوگر کی میڈیسن جتنی بھی بخار ہے سب سے جان چھوٹ جاتی ہے. یہ میرا تجربہ ہے اور یہ میں نے بڑے لوگوں کو کروایا ہے. بس آپ نے یہ لکھائی پوری رکھنی ہے، اور اس کو جب کاٹنا ہے تو یہ جو لائنیں لگی ہیں اس کے اندر کاٹنا ہے، لائن کو نہیں کاٹنا. اور یہ کھانا آپ شروع کر دیں. یہ بھی جناب سلسلہ گنگوڑ شریف بابا جی سرکار کا سلسلہ ہے، یہ اسی سلسلے کا نقش ہے. اور یہ بھی جو شجرہ مبارک میں ان بزرگوں کے نام موجود ہیں یہ جن کی اجازت ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خواجہ زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے مریض ہیں جو یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ ویڈیو پورے مریضوں تک پہنچائیں، جہاں پہنچ سکتے پہنچائیں. مریضوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف یہ مریض استعمال کریں. یہ سارے پہنچائیں سب تک تاکہ سب کو اس کا فائدہ ہو. اور یہ میں سلسلے کی طرف سے مجھے تحفہ ملا تھا، میں نے پورے سلسلے کو یہ تحفہ دے دیا. تو انشاءاللہ آگے اور بہت سارے نقشے ہیں جو اسی سلسلے کے ہیں، وہ ان کی اسی طرح مختلف قسم کی کارروائیاں ہیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتا جاؤں گا. بالفرض اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھے فون کر کے پوچھ لے، میں اس کو انشاءاللہ پورا گائیڈ کروں گا. اس کے اوپر بھی ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، یہ کھانا ہے وہ والا جلانا ہے. جی بہت شکریہ، اللہ حافظ.